بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق ہے صفحہ نمبر 32 پہ. عارض بالحرف، جو کسی حرف کے ملنے سے پیدا ہو، جیسے نون ساکن اور تنوین کا ادغام، یرملون کے ملنے سے، اقلاب با کے ملنے سے. میم ساکن کے احوال اصل پڑھنے لگے ہیں. میم ساکن کے کتنے حوال ہیں؟ 3: ادغام، اخفاء اور اقلاب. نمبر 1 ادغام. ادغام شفوی نام. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے دوسرے کلمے میں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ کرتے ہیں. جیسے الیکم مرسلون. شاباش. نمبر 2 اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفاء مع الغنہ ہوگا. جیسے وما هم بمؤمنین. تو ہونٹوں کو نرمی سے ملائیں گے، بی با پہ ہونٹوں کو سختی سے. اب یہی مطلب لکھا ہوا آگے دیکھیں. میم ساکن میں اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ اس میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غنہ کی صفت بقدر ایک الف کے بڑھا کر خیشوم سے ادا کیا جائے. پھر ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے کو سختی سے ملا کر با کو ادا کیا جائے. ٹھیک. جیسے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. ایسے نہیں کرنا، صرف دبانا. ٹھیک ہو گیا؟ شاباش. نمبر 3 اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. جیسے ام لم، الم ترو. ٹھیک ہے جی. شاباش. وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يَلِدْ. اب لام میم ساکن کے بعد کیا حرف ہے؟ یا. کون سے روح میں سے؟ میم اور با کے علاوہ ہے. یرملون نہیں ہے. ٹھیک ہے. یرملون تو بھی پڑھا ہی نہیں ہم نے. چلو شاباش. سمجھ آ گئی جی. تو میم کے اظہار کو اظہار شفوی، اخفاء کو اخفاء شفوی، ادغام کو ادغام شفوی. میم ساکن کے احوال کو شفوی کہنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے، اس لیے کو جو ہے شفوی کہتے ہیں. ایک قاعدہ ہے بوف کا قاعدہ. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء ہوتا ہے، لیکن میم ساکن کے بعد اگر واو آ جائے اور فا آ جائے تو اظہار ہوتا ہے. اخفاء. تو اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کئی لوگ کرتے ہیں اخفاء کر لیتے ہیں اور کئی کلکلا کر لیتے ہیں. تو کلکلا کرنا تو بالکل ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور میم ساکن کے بعد واو اور فا آئے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ اور اخفاء بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہی بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے کہ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اخفاء. اور بعض کیا کرتے ہیں؟ کلکلا. یہ ٹھیک نہیں ہے. میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفاء کرنا، جب واو اور یا واو اور فا آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صرف اظہار ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ مثال کیا ہے غلط پڑھنے کی؟ جیسے علیہم ولا الضالین وَيَمُدُّهُمْ فِي. یہ غلط ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. سمجھے جی؟ ہاں. السلام علیکم ورحمۃ. سکون نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سمجھ آ گئی بات؟ مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.